یہ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا ہم پر آپ پر بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہم کو آپ کو تمام انسانیت میں منتخب فرمایا ہے، اور یقیناً ہزاروں قومیں آئیں، لاکھوں کروڑوں کھربوں ان گنت قبیلے بنے، لیکن جو امت محمدی پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم فضل و احسان ہے، اس قدر احسان پروردگار نے کسی بھی نبی کی امت پر نہیں فرمایا ہے۔ اگرچہ کہ وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا ہے، اور جتنی آدم کی اولاد ہے وہ پروردگار و خالق ان سب کا رب ہے، ان سب کا مولا ہے، لیکن کیا کریں کہ نسبت ہی ہم نے کچھ ایسی پائی ہے کہ اللہ نے بھی ہم سے بے پناہ محبت فرمائی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسل اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن میرے اور آپ کے نبی پہ قربان جائیں اور اپنی نسبتوں پر ناز کریں کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے کسی بھی نبی میں اتنے کمالات اور معجزات جمع نہیں فرمائے جتنے میرے اور آپ کے نبی کی ذات میں عطا فرمائے۔ دیکھیں، سفر معراج ایک معجزہ ہے۔ میرے نبی کے سینکڑوں ان گنت معجزات میں ایک ایسا معجزہ جس نے عالم انسانیت کو آج تک اچنبے میں ڈال کر رکھا ہے کہ انسانیت پریشان ہے کہ ایک ایسا سفر جو رات کے ایک حصے میں ہوا، اور پیغمبر اسلام مکے سے چلے، بیت المقدس پہنچے یروشلم، پھر وہاں سے نکلے، 7 آسمانوں کی سیر بھی فرمائی، جنت کا بھی مشاہدہ کیا، دوزخ کو بھی دیکھا، انبیاء کرام سے بھی ملاقات ہوئی، پھر وہ گھڑی بھی آئی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت یعنی دیدار بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد پھر پلٹے، تحفہ بھی لے کر آئے، اور جب لوٹ کر اپنے حجرے میں اپنے بستر پر آئے تو بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج تک انسانیت کو حیرت میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سائنس کا حوالہ دے کر ریلیجن کو پروف کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری سب سے بڑی نادانی ہوگی، کیونکہ اسلام کی حقانیت اور صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ہم سائنس کے محتاج نہ کل تھے نہ آج ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ سائنس نے جتنی ترقیاں کی ہیں، سائنٹیفک دنیا نے جتنی ایڈوانسمنٹس کیے ہیں، جتنی انہوں نے ٹیکنالوجیز کو ڈسکور کیا ہے سائنس کے حوالے سے، وہ ساری کی سارے میرے نبی کی حیات مقدسہ کا صدقہ ہے، قرآن کا صدقہ ہے، وہ 6,666 آیتوں کا صدقہ ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی کی۔ تو یقیناً یہ اسلام ہی کا صدقہ تھا، اور اسلام ہی کو سمجھ کر، قرآن ہی کو سمجھ کر، حضور کی حیات طیبہ کو دیکھ دیکھ کر سائنٹسٹوں نے یہ ساری دریافتیں کی ہیں، یہ ساری ڈسکوریز کی ہے اور نتیجے پر پہنچے ہیں۔ دوستو، سفر معراج ایک ایسا مقدس سفر کہ جس سے قبل انسان نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ہواؤں کو انسان مسخر کر سکے گا، یعنی ہواؤں کو کنٹرول میں لے سکے گا۔ میرے اور آپ کے نبی کے تشریف لانے سے پہلے ایک ذات بابرکت ایسی تھی جسے ہم حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان کے حوالے سے کہ ان کے پاس ایک ایسا بیڑا تھا، یعنی ایک ایسا جہاز تھا جس پر وہ خود بیٹھتے اور اپنی ساری امت کو بٹھا کر آسمانوں میں اڑ جایا کرتے، آن کے آن، فان کے فان، دنیا کے اس کونے سے اس کونے سے چلے جاتے۔ یہ نص قرآن ہے، اور اس کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہوگا۔ تو حضرت سلیمان کو اللہ نے یہ پاور، یہ اختیار عطا فرمایا تھا، لیکن کہاں تک؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں تک؟ کہاں تک کا مسئلہ یہ کہ سلیمان ہواؤں میں اڑ سکتے تھے،
لیکن سلیمان جیسے برگزیدہ پیغمبر اللہ نے جن کو اتنا بڑا اختیار عطا فرمایا تھا، جن کے تابع ساری کائنات کی مخلوقات کو کر دیا تھا، ہوا جن کے حکم پر چلا کرتی تھی اور جب چاہے جیسے چاہے اس کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اسپیس کو کراس نہیں کیا۔ اسپیس یعنی خلا، سائنس نے بہت ترقی کی ہے، اب سائنس ہی کی طرف آئیے اور سائنٹسٹوں سے پوچھئے کہ بھئی تم نے اسپیس اس کا نام کیوں رکھا؟ یعنی جب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے بعد کیا، تو انہوں نے کہا اسپیس ہی اسپیس ہے، خلا ہی خلا ہے۔ یعنی جب ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے اس کا نام اسپیس رکھ دیا، اور اسپیس یہاں سے جو شروع ہوتی ہے زمین کی حد سے آسمان تک 62 مائلز اپروکسیمیٹلی 90 کلومیٹرز، 90 کلومیٹر اگر آپ ایسے اوپر چلے جائیں تو اس کے بعد خلا ہو جائے گا، یعنی گریوٹی جو زمین کی ہے، جو آپ کو روک کے رکھتی ہے، جو گرنے نہیں دیتی، ہواؤں اس کو چھونے نہیں دیتی، ہوا میں اڑنے نہیں دیتی، اس کا اثر اس کے بعد 56 کلومیٹر کے بعد مدھم ہو جاتا ہے، اور 90 کلومیٹر ہوا میں اگر آپ اڑ جائیں تو وہ اثر زائل ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے آئیں میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کے سفر معراج کو سمجھنے کے لیے چند باتیں سائنٹیفکلی پروف کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سمجھانے کے لیے آسانی ہو، کیونکہ کافی اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں۔ دوستو، آقا و مولا علیہ السلام کی ہجرت مبارکہ سے 1 سال قبل کا یہ واقعہ، اللہ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو یاد فرمایا، اور یاد کیسے فرمایا اس کی ساری تفصیلات قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، ڈیٹیلڈ انفارمیشن موجود ہے۔ آقا پاک علیہ السلام کو اللہ رب تبارک و تعالی نے جب یہ سفر کرایا تو اس کی جو تفصیلات آتی ہیں، اس کی وجوہات آتی ہیں، وہ سمجھنا آپ کو بہت ضروری ہے کہ بھئی کوئی بھی سفر ہو، میں سفر کو جاتا ہوں یہاں سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی، تو کوئی ریزن کے تحت جاتا ہوں، ایسے ہی تھوڑی چلا جاتا ہوں، کبھی اٹھا اور چلے گیا، بھئی حضرت کو کیا ہوگا، نکلے اور چلے گئے، پتہ نہیں کیوں جا رہے ہیں۔ تو اگر میں ممبئی جا رہا ہوں، دلی جا رہا ہوں یا بنگلور جا رہا ہوں تو ایک مقصد کے لیے، یا تو جلسہ ہوگا یا پروگرام ہوگا یا دعوت ہوگی یا ملاقات ہوگی یا کسی بزنس مین کو کچھ کام ہوگا یا رشتہ داروں سے ملنا ہوگا، اس کے پیچھے سفر کی وجہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک ویلڈ ریزن ہوتا ہے، اس کے بعد آپ سفر کرتے ہیں۔ تو اتنا بڑا جو سفر ہوا، اور ایک ایسا سفر ہوا جو انسانی تاریخ میں، تاریخ کائنات میں اس سے پہلے نہ کبھی ہوا نہ صبح قیامت تک ہونے والا ہے۔ اس کے پیچھے بھی کچھ محرکات تھے، کچھ پراپر ریزننگز تھی، کچھ وجوہات تھی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یاد فرمایا تو ایسے ہی نہیں فرمایا۔ اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں شہزاد حضور غوث اعظم میرے والد ماجد علیہ رحمت و رضوان کی ذات پر۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ جو سفر ہوا ہے، جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، اور فرمایا کرتے تھے جو عارفین نے اس کا راز بتایا ہے، وہ صرف اتنا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں جو سب سے زیادہ 2 لوگوں کو عزیز رکھا، مولا علی کے علاوہ، تو وہ تھی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اس کے پیچھے بھی وجوہات۔ اس لیے کرتے تھے کہ مولا علی کا تو ابھی بچپن کے ایام ہیں کہ اس وقت جب میرے نبی کو سب نے جھٹلایا اور توہین کی، بدتمیزی کی، اس وقت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے میرے نبی کو اپنایا اور دلاسا عطا فرمایا، اور اپنی ساری دولت ان کے قدموں پہ قربان فرما دی۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات میں ایک مرتبہ حضور کی بیویاں بیٹھی ہیں، مسلمانوں کی ماں امہات المومنین، اور گفتگو کر رہی ہیں کہ حضور کو کیا پسند تھی وہ بڑھیا، یہ لفظ آپس میں کہ دیکھو ہماری طرف اور اس بڑھیا کی طرف حضور تشریف لائے اور لا کر تشریف لائے، اور چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہوا کہ بیوی سے حضور کو کتنی محبت تھی۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ اب تم سب میرا ساتھ دیتے ہو جب ساری دنیا میرا کلمہ پڑھ رہی ہے، لیکن یاد رکھو خدیجہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب سب نے مجھے جھٹلایا، جب خدیجہ نے مجھے اپنایا۔
وہ پہلی مومنہ ہے، وہ پہلی مسلمان ہے روئے زمین پر، یہ تعریف فرمائی۔ اس کے بعد ایک طرف حضرت سیدنا ابو طالب سفر معراج سے 1 سال پہلے 3.5 سال کا عرصہ، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، شعب ابی طالب میں میرے نبی کو محصور کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ۔ اس سفر کے پیچھے کی وجوہات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے آخر بلایا تو محبوب کو کیوں بلایا، آخر ایسا کیا سبب ہوگا کہ اللہ نے یاد فرمایا اپنے حبیب کو۔ 3.5 سال حضور سوشل بائیکاٹ میں رہے، مکمل بائیکاٹ۔ مکے والوں نے ایسا بائیکاٹ کیا کہ کوئی خرد و نوش کی چیز نہ خریدی جا سکتی نہ بیچی جا سکتی۔ ایک ہی واقعہ سناؤں گا شعب ابی طالب میں جو مظالم میرے نبی نے برداشت کیے۔ صحابہ فرماتے ہیں، مستند احادیث کی کتب میں آیا ہے، اتنی بھوک سے بلکتے تھے بچے۔ شعب ابی طالب یعنی گھر میں ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے سارا نبی کا خاندان رہ گیا تھا، مکے کے کافروں نے بائیکاٹ کیا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کے گھر کے بچوں کی رونے کی آوازیں ہمیں مطاف کعبہ تک سنائی دیتی تھی، کئی کلومیٹر سے، کیوں؟ بھوک سے تڑپتے تھے اور اتنی بھوک سے بے چین ہو جاتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں سے سوکھا ہوا جانور کا چمڑا پہاڑ پر پڑا ہوا ملا تو ازواج مطہرات میں سے کوئی گئیں اور وہ لے کر آئیں اور اسے کوٹا۔ گھر والوں نے، ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ خود فرماتی ہے کہ اسے کوٹا گیا، پانی میں ابالا گیا، بچوں کو پلایا گیا۔ اب ذرا سوچیں آپ کہ کتنی سختیاں میرے نبی نے جھیلی ہیں۔ اس کے بعد آئے تو شعب ابی طالب کا جو وقت گزرا، یعنی حضور کے بائیکاٹ کا 3.5 سال کا کم و بیش، ام المومنین خدیجہ کبریٰ بہت ویک ہو گئی اور اس کے بعد سیدنا ابو طالب بھی بہت کمزور ہو گئے، اس کی وجہ سے ایک کے بعد ایک دونوں چلے گئے۔ حضور کے دل پر، قلب پر اتنا بڑا صدمہ کہ دیکھیں کسی کا بھی غم، میرے نبی نے فرمایا کسی کے پاس موتا ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں نا بھائی 3 دن سے زیادہ غم نہیں ہے کہ نہیں، بتائیے، لیکن سوچیں کہ وہ آقا و مختار ہو کر میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے لیے عام الحزن ہے، یہ میرے لیے سارا سال غم کا سال ہے۔ میرے نبی نے یہ دونوں کی وفات پر 1 سال کہا یہ پورا سال میرے لیے غم کا سال ہے، تنہا نہیں رہ لگے، کسی سے بات نہیں کرتے، بالکل خاموش خاموش۔ ایسی صورتحال میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کا حال دیکھا تو کہا محبوب میں نے تو تجھے ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اگر یہ صدمہ تم کو اور بڑھے گا تو پھر میرے بندوں کا کیا ہوگا، تمہاری امت کا کیا ہوگا؟ تمہیں تو قوم کی، ملت کی، امت کی رہبری اور رہنمائی کرنی ہے، غریبوں کی، بے سہاروں کی دستگیری فرمانی ہے، تمہیں ہم نے یتیموں کا والی بنا کر بھیجا ہے، بیواؤں کی دستگیری کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اپنی امت کی رہبری اور رہنمائی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آقا علیہ السلام تنہائی کے عالم میں رہنے لگے۔ ادھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ اے جبرائیل اب بہت ہوا اور جاؤ، جا کر میرے محبوب کو بلا کر لاؤ۔ میرے محبوب سے کہنا کہ میں اس کا منتظر ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں توجہ، جبرائیل امین کو حکم ہوا اور جبرائیل کے رہنے کا مقام جو قرآن میں بتایا گیا وہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پر ان کی انتہا، وہاں پر انہوں نے اللہ کا کمانڈ لیا اور جب جانے لگے تو اللہ نے واپس پھر بلایا اور پوچھا کہ جبرائیل جا تو رہا ہے، بتا تو صحیح محبوب کو کس پر لے کر آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل جا، ایک سواری ہے جنت میں، مقام بتایا، جیسے ہمارے پاس گھوڑوں کا استبل ہوتا ہے، جنت میں سواریوں کا انتظام تھا، کہا وہاں پر براق ہیں اور ان میں سے ایک لے لینا، وہاں بہت تھے، 40,000 تھے روایت میں آتا ہے، ان میں سے ایک لے لینا، انتخاب کر لینا اور میرے محبوب کو لے کر آنا۔ تو جبرائیل جانے لگے تو پھر اللہ نے پوچھا، دیکھیں ایکسائٹمنٹ جسے کہتے ہیں محبوب سے ملاقات کا، اللہ نے پوچھا کہ محبوب کے پاس جا تو رہا ہے، اور جبرائیل پہلی بار تھوڑی آ رہے ہیں، وہی کا سلسلہ شروع ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، جبرائیل پہلی مرتبہ نہیں آ رہے ہیں، لیکن اب جا رہے ہیں تو لے کر آنے کے لیے جا رہے ہیں، شب اسرا کے دلہا کو لانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جا رہا ہے، لیکن مجھے بتا تو صحیح اس بار کیسے جائے گا؟ جب میرے محبوب کے در پر حاضر ہوگا، جب گھر پر جائے گا تو محبوب کے پاس کیسے؟ تو کہا مولا اب تو ہی بتا دے، آداب بارگاہ نبوت تو اللہ نے پہلے ہی بتا رکھے تھے، لیکن اس بار ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ نے کہا
جا تو صحیح، لیکن سن اگر میرا محبوب کملی اوڑھ کر سو رہا ہو تو اسے جگانا نہیں، اسے جگانا نہیں، آواز نہیں دینا۔ تو کہا مولا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر پوچھا کہ اے جبرائیل بتا تو صحیح کیسے جائے گا؟ تو کہا مولا تو نے کہا تو اگر کنڈی لگا کر سو رہے ہوں تو دستک تو دینے کا حکم نہیں، تو ہی بتا کہ کیسا جاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے گھر کے چھت میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر کر داخل ہو جانا۔ لفظ چھوٹا پر آپ غور کریں۔ جبرائیل وہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں نے ان کو ان کی حقیقی حیت اور کیفیت میں دیکھا جب حجابات اٹھے، ورنہ تو یحییٰ کلبی کے چہرے میں آتے ایک صحابی رسول کے انسانوں کی طرح۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب جب ان کو دیکھا، سدرہ کے قریب جب پہنچا، جب حجابات اٹھے تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے 600 پر ہیں۔ اللہ اکبر، 600 پر ہیں، اور ایک پر کا سپین اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ ایک پر کھول دے تو ساری کائنات چھپ جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے جبرائیل کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں نے ان کی آنکھوں کے درمیان اتنا ڈفرنس اور اسپیس دیکھی جتنا آسمان کے اس کونے سے اس کونے تک۔ اب یہ جبرائیل امین ہے دوستو، اور کیا ہے؟ ملک ہیں، ہے کہ نہیں؟ بھئی امریکہ یورپ میں تو نہیں رہتے تھے نا، حضور کے پاس وحی لے کے آنے کے لیے سدرۃ المنتہا میں رہتے تھے، جس کے ڈسٹنسز تک آج تک کوئی کیلکولیٹ نہیں کر سکا، وہاں رہتے تھے۔ تو یہ خصوصی اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی، لیکن فرمایا اب جو جا رہا ہے جبرائیل، تو جو جائے گا میرے محبوب کے دیکھے پہلے حضور کا حجرہ بہت چھوٹا، بالکل 7 یا 8 فیٹ، اتنا بالکل پہلے زمانے میں اتنے ہی چھت ہوا کرتے تھے، سادگی اور عاجزی ان کے ساری۔ تو اللہ نے فرمایا حجرہ پہلے چھوٹا، پھر اس کے اوپر کھجور کے پتوں کا چھت بنا ہوا، اس میں ایک چھوٹا سوراخ کر کر داخل ہو جانا۔ جبرائیل نے کہا مولا چلا جاؤں گا۔ اب جب گئے جنت میں اس مقام پر جہاں کا پتہ بتایا گیا براق لینے کے لیے، تو 40,000 براق تھے وہاں پر۔ اب وہاں پر سب کا اپنا اپنا مظاہرہ شروع ہوا، اور تمام براقوں نے کہا کہ بھائی جن کے لیے یہ ساری کائنات بنی ہے تو اس نبی بابرکت کے لیے سواری ہے، تو سب اپنا اپنا مظاہرہ کرنے لگے، اپنے حسن کا، اپنے جمال کا، اپنی پرسنالٹی کا، اپنی خصوصیت کا۔ ہر ایک براق آتا جبرائیل کے سامنے، یوں سمجھے آپ جس طریقے سے فیشن واک ہوتا ہے وہ واک کر کر جا رہے ہیں۔ جبرائیل دیکھنے لگے کہ مشکل ہو گئی کہ بھئی کون سا انتخاب کیا جائے، تو ایک براق دور، بہت دور، ان سب سے الگ تھلگ رو رہا تھا۔ تو جو رو رہا تھا وہی جبرائیل کو بھا گیا۔ جبرائیل نے کہا بھئی یہ سب تو ہنس رہے ہیں، اپنی مظاہرے کر رہے ہیں، اس کو کیا ہو گیا جو رو رہا ہے؟ چلو رونے والے کے پاس چلا جائے، رونے والے سے پوچھا جائے کہ رونے کا سبب کیا ہے۔ جب گئے جبرائیل امین تو پوچھا کہ تو کاہے کو روتا ہے؟ تو کہنے لگا جبرائیل کیا کہوں، جب دنیا بنی تھی، جب مجھے بنایا گیا تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ ساری کائنات نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ کی خاطر بنائی گئی۔ یہ جنت ہو کہ یہ آسمان ہو کہ یہ ملک ہو کہ ملائکہ ہوں، فرشتے ہیں، جو کچھ ہے مجھے بتایا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان کے لیے بنایا گیا ہے، اور جب سے لے کر اب تک صرف رو رہا ہوں ان کی یاد میں، اور اسی کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا ہوں۔ لیکن جو روتا ہے وہ کھاتا پیتا صحیح طریقے سے نہیں ہے، اور وہ اپنے صحت پر اس کی اثر پڑتا ہے، تو رو رہا ہوں اس لیے نڈال ہو گیا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ جبرائیل جان گئے کہ میرے نبی کی سواری بننے کے یہی لائق ہے، کہا چل، لے لیا۔ اسے لے کر جب اترے، اب دیکھیں آقا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ فرماتا ہے اے چادر اوڑھ کے سونے والے محبوب، قرآن میں تھوڑا تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو، ایسی رات رات بھر مت جگا کرو کہ تمہارے پیروں پہ ورم آ جائے۔ لیکن یہ ایسی مقدس رات ہے کہ حضور کو بھی پتہ ہے کہ عرش سے بلایا آیا ہے، لیکن حضور کا معاملہ یہ کہ بلانے والا بلا رہا ہے تو جگہ بھی لے گا، بلا بھی لے گا۔ اور سفر جب بہت طویل ہوتا ہے تو گھر میں کہتے ہیں نا ماں بچے کہ آپ کو جانا ہے سفر پہ، تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، ذرا فریش ہو جائیے تاکہ توانائی رہے اور سفر کرنے کے آپ قابل رہیں۔ حضور آئے عشاء کی نماز کے بعد، فرماتے ہیں کہ میں نے حتیم میں نماز پڑھی، اس کے بعد آیا، اس کے بعد سو گیا۔ ام ہانی کا گھر روایت میں آتا ہے، حضور پاک کی جو زوجہ مطہرہ تھی ام المومنین، ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ پھر وہاں سے نکلے، جب جبرائیل آئے تو حکم تھا کہ سوراخ میں سے داخل ہونا ہے۔ اب اتنی بڑی ذات ایک چھوٹا سا سوراخ کیا،
اور کر حضور کے سیدھا جہاں چہرے اقدس ہے وہاں پر ٹھہر گئے۔ اب ایک کمرہ چھوٹا ہو اور آپ سو رہے ہوں، کوئی آ جائے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کمرے میں آیا ہے۔ اب جبرائیل آئے ہیں تو حضور بظاہر سو رہے ہیں، اور روایت میں دیکھیں حدیث پاک کی نبی کی آنکھ سوتی ہے، قلب نہیں سوتا، قلب نہیں سوتا۔ اب حضور نے سوال کیا، آپ سوال پہ غور کریں، فرمایا من، کیا کہا؟ من عربی کا قاعدہ ہے ہو، تو عربی کے جواب کا قاعدہ ہے انا زید، انا بکر، انا کے ساتھ صرف بکر نہیں کہتے۔ کون ہے؟ میں عبداللہ ہوں، میں فلانا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں روایت میں آتا ہے حضور نے پوچھا کہ من، تو جبرائیل کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ روایت میں دیکھیں حدیث پاک کی، جبرائیل نے کہا، نزلۃ المجالس کی روایت ہے، کہا دھیمی آواز میں جبرائیل، کیا کہا؟ جبرائیل۔ تیسری مرتبہ حضور نے پوچھا من، تو پھر کہا جبرائیل۔ تو ہم نے پوچھا کہ مولا یہ جو قاعدہ ہے، ایک تو جبرائیل اتنی بڑی ذات بابرکت کہ ایک پر کھول دیں تو ساری کائنات کو ڈھانپ لیں، اور اتنی بڑی ذات جو قرآن کو لے کر آئی، توریت کو لے کر آئی، زبور کو لے کر آئے، انجیل کو لے کر آئے، سارے آسمانی صحیفے لے کر آئے، انہوں نے قاعدے کے خلاف بات کی۔ تو عاشقین نے کہا آج معاملہ ایسا ہے، شب اسراء کا دولہا آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا جبرائیل آج اپنی انانیت کو چھوڑ کر تجھے جانا ہے، میرا محبوب پوچھے من تو انا کی چادر کو نکال کر صرف تجھے یہ کہنا ہے جبرائیل۔ تو انا کی چادر جبرائیل نے نکال دی، اور میرے نبی کے استفسار پر 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی جب حضور نے آنکھیں نہیں کھولی تو جبرائیل نے کہا اب میری معراج کا وقت قریب آتا ہے۔ اور جبرائیل نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ اپنی کافوری آنکھوں کو، جو ٹھنڈی ٹھنڈی جنتی آنکھیں ہیں، انہیں میرے نبی کے قدموں پہ مس کر دیا۔ حضور نے اس ٹھنڈک کو محسوس کیا، آنکھ کھولی، اٹھ کے بیٹھے۔ کہا جبرائیل بول کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جس گھڑی کا آپ کو انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی ہے، آج آپ کو سفر معراج پر اللہ نے بلایا ہے، اسراء کی رات ہے، اے شب اسراء کے دولہے اٹھیں اور تیار ہو جائیں۔ اب جو تیاری کی گئی ہے وہ دیکھیں، اس کی تفصیلات بہت ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا گا۔ اب سائنٹیفک پہلو کی طرف آؤں کہ دیکھیں کہ سفر کرنے کے لیے خلا میں، اسپیس میں ایک اسپیشل سوٹ پہننا پڑتا ہے، اور آپ 90 مائلز کے اوپر چلے جائیں تو وہاں پر آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، تو ماسک چاہیے، آکسیجن کا ٹینک چاہیے۔ اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو بلایا تو ایسے بلایا کہ کل کے دن دنیا کا کوئی معترض اٹھ کر یہ اعتراض نہ کر دے کہ یہ دس از ناٹ پاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج بھی سائنس مانتی ہے، اگرچہ کہ کچھ بدعقیدہ جماعتیں اس بات کا اعتبار نہیں کرتی کہ سفر معراج جسمانی تھی کہ روحانی تھی، لیکن سائنس کہہ سکتی ہے نو دیر از اے پاسبلٹی اینڈ دس کین ہیپن، یہ ہو سکتا ہے، یہ سائنس نے خود کہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھے، اور جب اٹھے تو جبرائیل آگے بڑھے اور میرے نبی کا تھروٹ سے لے کر ایبڈومن کے لوور پارٹ تک سینہ چاک کر دیا، اس میں سے قلب نکالا۔ حضور خود فرماتے ہیں، سیاستہ کی حدیث ہے، قلب نکالا، اور قلب نکال کر ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ اس کا کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس میں نور اور حکمت بھری، 2 چیزیں، غور کریں، 2 چیزیں، نور اور حکمت۔ نور تو سراپا میرے آقا ہیں، لیکن حکمت کیا ہے؟ یہ سفر معراج کی تیاری کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ ہارٹ بسٹ ہو جاتا ہے جب آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، اور سپر سونک اسپیڈ سے جب انسان سفر کرتا ہے تو دل کے پھٹ جانے کے خدشے ہیں، دل پھٹ کر منہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل جانے کے خدشات ہیں، تو اللہ نے پہلے سے ہی اس کی تیاری فرما دی۔ میرے نبی کی یہ خصوصی وصف اور شان ہے کہ قلب نکالا گیا، سینہ چاک کیا گیا، پھر بھی میرے نبی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب اگر آج 1400 سال بعد اگر قبر اقدس میں لیٹ کر اس محفل کو دیکھ لیں میرے اور آپ کے مصطفیٰ، تو کیا تعجب کی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر مجھے تیار کیا گیا، پھر میں باہر نکلا تو براق جو سواری تھی، اب یہاں پر براق کی طرف آئی ہے۔ براق بنا ہے برق سے، کس سے؟ لفظ برق سے، اور برق کہتے ہیں بجلی یعنی لائٹننگ کو۔ آپ نے دیکھا ہے بجلی آسمان کے اس کونے میں جب چمکتی ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور ہے، لیکن سارے علاقے کو پرنور بنا دیتی ہے، بناتی ہے کہ نہیں؟ اور اس میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو پہلے آپ کو لائٹ نظر آتی ہے، بعد میں گرج سنائی دیتی ہے کہ نہیں بیٹا؟ پہلے آپ کو روشنی نظر آتی ہے،
اس کے بہت دیر کے بعد آواز آتی ہے گرجنے کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بجلی چمکی ہے، پہلے چمک کے نظر آتی ہے، بعد میں آواز کا اظہار کرتی ہے۔ وہ کیوں؟ سائنس کہتی ہے کہ لائٹ ٹریولز فاسٹر دین ساؤنڈ۔ یہ جو لائٹ ہے، یہ جو نور ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نور ہی تو ہے نا، مصنوعی صحیح لیکن یہ نور ہے۔ یہ نور جو ہے لائٹ سے جو ہے ساؤنڈ سے زیادہ تیزی سے ٹریول کرتا ہے۔ اب اس کی کیا ہے؟ یہ بیسک لائٹ کی بات کرتا ہوں میں، نور کی بات نہیں کرتا جس نور سے ساری کائنات بنی۔ یہ شراب پی کر انوینٹ کرنے والے ایڈیسن تھامس نے جو انوینشن کیا ہے اس بلب کا، یہ بیسک لائٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بیم نہیں ہے جو پاورفل بیم ہوتی ہے، اس کی رفتار الگ ہوتی ہے۔ یہ بیسک لائٹ کی ٹریولنگ، سفر کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ 1,86,000 مائل پر سیکنڈ۔ کتنی؟ یوں سمجھے 2,99,000 کلومیٹر، 2,99,000 کم و بیش کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ لائٹ ٹریول کر سکتی ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور چاند جو ہے یہاں سے کتنی دور ہے؟ سائنس کہتی ہے 3,84,000 کلومیٹر۔ کتنا؟ 3,84,000 کلومیٹر۔ تو اس حساب سے اگر کیلکولیشن کیا جائے، وہ جو براق ہے وہ جو برق کی رفتار سے بنا ہے، تو 2 سیکنڈ کے اندر میرے اور آپ کے نبی چاند تک پہنچتے ہیں۔ ایک سائنٹیفک آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا ہوں، کتنے؟ 2 سیکنڈ کے اندر۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ سائنس کہتی ہے۔ اور وہ جو جنت سے آئی تھی اس براق کی سواری اور اس کی سپیڈ کا عالم میرے حضور خود ارشاد فرماتے کہ جہاں تک میری نظر پڑتی وہاں تک اس کا قدم پڑتا۔ تو اس کا یہ انتظام کیا گیا حضور پاک علیہ السلام کی خاطر۔ اب حضور اس پر بیٹھنے لگے، پھدک رہا ہے، بیٹھنے نہیں دیتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے بے چین و بے قرار ہے۔ جبرائیل نے کہا وہاں تو رو رہا تھا، یہاں نبی کو بیٹھنے نہیں دیتا جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے، بات کیا ہے بول تو صحیح۔ تو اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو آپ ہی کے لیے بنا ہوں، آپ ہی کے لیے اللہ نے مجھے مخصوص بھی فرمایا ہے، لیکن اتنا مجھ سے وعدہ کر لیجئے کہ یا نبی اللہ آج مجھ پر آپ سوار ہو رہے ہیں، جنت میں اس غلام کو نہیں بھولیں گے، کبھی موقع مل جائے تو وہاں پر بھی مجھے یہ شرف اور اعزاز بخش دینا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور تشریف فرما ہو گئے۔ اب وہاں سے بیت المقدس 2,500-3 ہزار کلومیٹر۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی فریکشن آف سیکنڈ، سیکنڈ کے ملی سیکنڈز کے بھی اگر حصے کیے جائیں، بیت المقدس پہنچ گئے۔ اور جب بیت المقدس پہنچے تمام انبیاء کرام میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کے منتظر ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے منتظر ہیں۔ حضور آگے بڑھے، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ امامت آپ کو فرمانی۔ حضور نے بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نماز کی امامت فرمائی، تمام انبیاء کرام مقتدی ہوئے، واپس لوٹ کر آئے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی خود فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنا جانور براق وہیں باندھا جہاں انبیاء کرام پچھلے زمانوں میں اپنے جانور باندھا کرتے تھے، یعنی گھوڑے کچر وغیرہ جو باندھا کرتے تھے، میں نے بھی وہیں پر باندھا اور وہیں پر باندھا۔ اور جس پتھر سے باندھا اسی کے پاس آیا، لوٹ کر جب آیا سفر کے لیے، یہاں پر 2 روایتیں ہیں، دیکھیں کانٹراڈکشن ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہاں سے ایک نور کا زینہ یعنی سیڑھی لگائی گئی جو جنت سے لائی گئی تھی اور بڑی مزین تھی، ہیرے اور جواہرات سے سجی ہوئی تھی۔ اور ایک روایت ہے کہ اسی پر حضور تشریف فرما ہوئے اور پہلے آسمان کی طرف گئے، پہلے آسمان کے بعد سے وہ سیڑھی لگائی گئی جو ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی تھی۔ یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پر تشریف فرما ہوئے، اب 70 ہزار ملائکہ رائٹ اینڈ لیفٹ پر ہیں، ادھر بھی 70 ادھر بھی 70، جبرائیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اسرائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، یہ سارے مل کے جب اڑنے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الوداع کہنے کے لیے، یعنی آپ جب پلین میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ نیچے کی طرف دیکھتے ہیں جس شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ بھائی اپنے شہر کو اپنے لوگوں کو چھوڑ کر میں آسمان کی طرف جا رہا ہوں، اگر ونڈو سیٹ آپ کو مل جائے تو آپ ضرور جھانک کر دیکھتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح حضور نے بھی ایسے اقصیٰ کی طرف دیکھا، سارے انبیاء کرام ماں ارواح طیبات و مقدسات ٹھہرے ہیں۔ حضور نے جب دیکھا تو تعجب جبرائیل کو یہ ہوا، انہوں نے بھی دیکھا، کیا دیکھ کر بھی آسمانوں میں ساتھ اڑ رہا ہے، وہ پتھر بھی آسمانوں میں ساتھ اڑنے لگا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے دیکھے، جبرائیل بھی دیکھے، یہ منظر بھی پتھر تو خود سے اڑنے کے اس کے پاس اتنی صلاحیت تو ہے نہیں۔ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کے قدموں کی برکت ہے کہ آپ نے اس پر قدم رکھ دیا، یہ آسمانوں میں اڑنے لگا۔
اب وہاں سے وہ سفر شروع ہوا جس سفر کا نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی جواب ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی. دیکھیں 15ویں پارے کی پہلی آیت. اب اس پر تھوڑا سا غور کریں, اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہوگی. دیکھیں کہ جب انسان اچنبھے میں پڑ جاتا ہے, یعنی کوئی غم ہو تو حضور نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. کوئی اچھی چیز دیکھو ماشاءاللہ تمہارے ساتھ کوئی اچھی چیز ہو جائے تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھو. یہ تو قرآن میں بھی اللہ نے حکم فرمایا ہے. یعنی اللہ کی کوئی نعمت تم کو مل جائے تو الحمدللہ کہو. اگر کوئی کام کرنا ہو آگے تمہیں, حضور نے ایک مرتبہ نہیں کہا انشاءاللہ, قرآن پاک کی آیت شاہد ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کئی دنوں تک وحی کا نزول روک دیا. کئی دنوں تک بعد میں پتا چلا کہ میں وہ تم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. اس کے بعد حضور نے کہا کہ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو کیا کہو انشاءاللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ. اور سبحان اللہ کب کہو جب کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہاری عقل کو حیران کر دے. اچانک کوئی بڑی خوشی مل جائے, بہت خوبصورت شے تم کو نظر آ جائے, کوئی حسین وادی تم کو نظر آ جائے, کوئی خوبصورت چمکتا ہوا ستارہ تم کو نظر آ جائے, کوئی خوبصورت چہرہ تم کو نظر آ جائے, کوئی ایسی چیز جو تم کو اچنبھے میں ڈال دے تو کہو سبحان اللہ. اب اللہ خود فرما رہا ہے سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. یعنی یہ سفر مبارکہ کی اہمیت کو ظاہر اور اجاگر کیا جا رہا ہے, اور اللہ بتا رہا ہے کہ یہ دس از ناٹ این آرڈینری جرنی, یہ ایکسٹرا آرڈینری سفر ہے. یہ ایسا سفر ہے جس کے بارے میں اللہ خود اپنی تعریف فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے ایک حصے ہی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج شروع ہوا. دوستو, وہ سفر جس نے انسانیت کو اسپیس اور ایسٹرونومی, جو اسپیس کی سائنس ہے, اس کو سمجھنے کی دنیا میں پہلی مرتبہ ایک اپورچونیٹی اور ایک موقع عنایت فرمایا. اس سے قبل انسان نے سوچا نہیں تھا کہ آسمانوں میں اڑا جا سکتا ہے. آپ پلین میں بیٹھتے ہیں, راکٹوں میں بیٹھتے ہیں, چاند میں جانے کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے انسان نے کبھی نہیں, یوں سمجھیں کہ اسپیس کے راستے جو اب تک بند تھے ساری انسانیت کے لیے, یہ سفر معراج سے کھول دیے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے, جبرائیل ہیں, ملائکہ ہیں. اب دیکھیں کہ فرشتوں کو کیا خبر نہیں کہ نبی آ رہے ہیں جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے. وہ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو اب سائنس نے ڈسکوری کی ہے 1400 سال کے بعد کہ آسمانوں میں ہر آسمان کے بعد ایک بلیک ہول ہے. کیا کہتے ہیں سائنس میں, آپ گوگل کریں آپ کو پتا چلے گا. بلیک ہول, اس کو اس سے پہلے وہ کہتے ہیں ورم ہول ہے. ورم یعنی ورم جسے کہتے ہیں کیڑے مکوڑے, ہم جسے کہتے ہیں نا ورمز, ورم ہول. اس کے بعد کہا نہیں یہ بلیک ہول ہے. اس کے بعد کہا ہے کہ بلیک ہول ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو کراس کرنے میں انسان کامیاب ہو جائے تو اس دنیا کے پہلے آسمان کے بعد پھر کون سی دنیا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ایک بلیک ہول ہے. اب بلیک ہول کیا ہے وہ دیکھیں, ڈور ہے, وہ پہلے آسمان کا دروازہ. حدیث شریف کی طرف آئیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جبرائیل امین کے ساتھ گئے, دروازہ بند ہے. ادھر تو بلاوا ہے اور ادھر دروازہ بند ہے. یہ سوال 7 آسمانوں پر کیا جانے والا ہے. اب دیکھیں آپ, جب دروازہ بند دیکھا تو جبرائیل رک گئے اور پوچھا گیا کہ کون ہے. فرشتے نے جو ذمہ دار تھا پہلے آسمان کے دروازے کا, اس نے پوچھا کون ہے. تو جبرائیل نے کہا میں جبرائیل ہوں. تو کہا ساتھ میں کون ہے, ساتھ میں کون ہے. تو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے نے پوچھا آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں. اس سوال پر اگر آپ غور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ پہلے آسمان کا فرشتہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ وہ ذات بابرکت ہے جو بلانے پر بھی آ سکتی ہے اور خود سے بھی آ سکتی ہے. یعنی اے جبرائیل, میرا محبوب مصطفیٰ تیرے محتاج سفر معراج کے لیے ہرگز نہیں ہے. یہ تو تجھ کو اعزاز دیا جا رہا ہے, یہ تو تجھے غلامی کا تمغہ دیا جا رہا ہے, یہ تو تجھ پر اللہ انعام فرما رہا ہے کہ ایسے مقدس سفر میں اللہ قیامت تک تیرا نام باقی رکھنے والا ہے کہ تو مصطفیٰ کے ساتھ معراج کے سفر میں بحیثیت خادم آیا کرتا تھا. تو فرشتے نے پوچھا کہ بلائے گئے ہیں کہ خود سے آئے ہیں. تو جبرائیل نے کیا کہا بلائے گئے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا, دروازہ کھول دیا گیا. پہلے آسمان پہ آدم ملے,
پھر دوسرے آسمان پر تفصیلات اس میں تھوڑے سے کانٹراڈکشنس ہیں. ایک آسمان پہ حضرت ادریس ملے، پھر حضرت عیسیٰ یحییٰ دوسرے پر ملے، تیسرے پر ادریس ملے، چوتھے آسمان پر جو ہے دیگر انبیاء اس میں بھی تھوڑی سی روایتوں میں مختلف آتا ہے، ہارون ملے، پھر چھٹے پر پانچویں پر جو ہے موسیٰ ملے، چھٹے پر ایک روایت میں موسیٰ ملے. اس میں تھوڑی سی روایتیں الگ الگ ائمہ حدیث نے الگ الگ بیان کیے، لیکن سوال ساتوں آسمانوں پر ایک ہی ہوا. کون ہے؟ کہا محمد ہیں. آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ تو کہا نہیں، بلائے گئے ہیں، دروازہ کھول دیا گیا. اب ہم نے پوچھا کہ مولا جب تو نے خود جبرائیل کو سفر کے لیے بھیجا تھا اور فرشتوں میں ہلچل تھی، ساری کائنات میں آسمانوں میں جتنے فرشتے تھے وہ سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر تھے، اب یہ سوال کیوں کروایا گیا کہ کون ہے، آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ تو عاشقین نے کہا، عارفین نے کہا اس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ جبرائیل تو گیا تو ہے میرے محبوب کو لینے کے لیے، اے فرشتوں جبرائیل سے پوچھ لینا کہ ساتھ میں میرا محبوب آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. اور اگر جواب نفی میں آئے اور اگر وہاں سے جواب جبرائیل یہ دے کہ نبی نہیں آئے تو اے جبرائیل، اے فرشتوں سن لینا، مجھے میری عزت کی قسم ہے اگر میرا محبوب آج نہیں آیا تو جبرائیل کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولا جائے گا. اس میں یہ حکمت، یہ مصلحت تھی، دروازہ کھول دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے. اب چلے تو بس جب چلے اور جب فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل میں آئے تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا. دوستو معراج تو ہوئی، سر کی آنکھوں سے میرے نبی نے اپنے رب کا دیدار فرمایا، اور ایک ایسی گھڑی جس کے لیے موسیٰ تڑپا کرتے، بلکا کرتے، رویا کرتے. اللہ نے دعا قبول کی تو کہا موسیٰ اچھا ہمارا دیدار کرنا چاہتا ہے، ایک کام کر، اس پہاڑ کی طرف دیکھ لے. اس پہاڑ، قرآن کہتا ہے نا، اس پہاڑ کی طرف دیکھ لے، اگر تو دیکھنے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر ہمیں تجھے دیدار کرا دیں گے. پہاڑ کی طرف دیکھا، اللہ نے تجلی ڈالی، پہاڑ جل کے ریزہ ریزہ، موسیٰ بے ہوش ہو کر نیچے آ گئے، بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے. تو آج تک کائنات ہست و بود میں نبی کو بھی پتا ہے، نبی سے بڑا عالم تو کائنات میں کوئی ہوتا نہیں. دیکھیں جس امت میں نبی ہوتا ہے وہ ساری امت میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے. جس امت کا نبی ہوتا ہے وہ ساری امت میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. اور میرے نبی کی یہ ذات ہے کہ تمام انبیاء کرام کا علم ایک طرف، میرے مصطفیٰ کا علم ایک طرف. یہ میرے نبی کا خصوصی وصف ہے، یہ میرے نبی کا خصوصی کمال ہے. آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہے کہ وہ گھڑی آئی ہے جس کے لیے موسیٰ تڑپا کرتے تھے. آدم کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے کہ نہیں؟ چہرے کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اپنی روح ان کے اندر پھونکی، لیکن آدم نے میرے خدا کو بولیے نہیں دیکھا. نوح کو نجی اللہ بنایا، موسیٰ سے کلام کیا، لیکن کسی نے خدا کی رویت، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رویت یعنی اس کا دیدار حاصل نہیں کیا. اب جب پہنچے ٹو کٹ اٹ شارٹ، بالکل جب قرب کی منزل میں پہنچے، اللہ قرآن میں ایک پاک میں کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. تو ذرا سوچئے کہ کیا راز و نیاز کی باتیں رہی ہوں گی، ذرا سوچیں. اور حضور تو اپنے رب کے، اپنے پروردگار کے جلووں میں گم ہو جانے چاہیے تھے. اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں کیونکہ مجھے اور ایک جلسے میں جانا ہے، بالکل 5-10 منٹ میں بات ختم کروں تاکہ دوسرے جلسے کی طرف جا سکوں. وعدہ میں نے ادھر بھی کر رکھا ہے. جب قرب کی منزل میں پہنچے تو ذرا آپ تصور کے عالم میں جا کر سوچیں کہ کیا گفتگو رہی ہوگی، کیا گفتگو رہی ہوگی. ایک طرف حزن و ملال ہے، اپنوں کا بچھڑنے کا غم ہے حضور کو، اور پھر خوشی ایسی کہ کہتے ہیں کہ مارے خوشی سے کوئی مر کیوں نہ جائے. ایسی خوشی کہ کائنات میں یہ اعزاز، یہ شرف، یہ امتیازی شان، یہ خصوصی مقام اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا. اب دیکھیں کہ میرے نبی کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے. یہاں پر اب آپ دیکھیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قوسین کہتے ہیں اس کمان کو. یہ کمان کا جو میٹنگ پوائنٹ ہے، اتنے قریب، یعنی خدا کی ذات، مصطفیٰ کی ذات اتنے قریب. اور جب اتنے قریب ہوئے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو نقل کیا ہے. آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کیا، پوچھا کہ میرے محبوب میں نے تم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے کہ نہیں؟ بھئی بعد میں آنے والوں پر آج کل بہت تنقید کی جاتی ہے، یہ ترکیب سمجھ لیں آپ، اشارتاً کنایتاً کہہ رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا.
تبرہ کرنے نہیں آیا ہوں۔ حضور آخری میں آئے کہ نہیں؟ تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے، آدم بننے سے پہلے بھی میرے نبی کو بنا دیا گیا تھا نا، لیکن آنے کے اعتبار سے نمبر وائز اگر دیکھا گیا تو سارے انبیاء کے بعد آئے۔ تو اللہ نے پوچھا محبوب میں نے تجھے سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا، اس بات کا کیا تجھے کوئی غم ہے، حزن ہے، ملال ہے، افسوس ہے؟ تو میرے نبی تو شاکر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا پروردگار مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی ریگریٹ نہیں کہ تو نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال کیا، کتنے خوش نصیب ہیں آپ، وہ منزل جو سب سے زیادہ قرب کی منزل ہے، وہاں اللہ نے پوچھا کہ مصطفیٰ میں نے تیری امت کو بھی آخری امت بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی آخری میں آئے کہ نہیں؟ تو پوچھا کہ تیری امت کو بھی آخری امت بنا، اب اس کا بھی تو کوئی افسوس ہوگا، تجھے نہیں امت کے لیے تو ہوگا۔ تو آقا نے عرض کیا کہ مولا اس بات کا بھی مجھے کوئی افسوس نہیں کہ تو نے میری امت کو آخری امت بنا کر بھیجا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تاج بھی تو آپ ہی کے سر پر رکھا گیا کہ تمام امتوں میں محبوب سب سے بہترین تیری امت ہے۔ حضور نے کہا کہ مولا کوئی افسوس نہیں کہ تو نے میری امت کو سب سے آخری امت بنا کر بھیجا۔ اس پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ استفسار کیا، کہا محبوب مجھ سے پوچھ تو صحیح کہ میں نے تیری امت کو آخری امت بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ کیا پوچھا؟ تو خود مجھ سے پوچھ میرے پیارے، میرے محبوب۔ حضور نے عرض کیا مولا تو ہی بتا دے کہ تو نے میری امت کو آخری امت بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیں، حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب قیامت کے دن جب حشر کے روز نام اعمال لوگوں کے امتوں کے کھولے جائیں گے تو ایک امت دوسرے نبی کی امت کے عیبوں کی، گناہوں کی تماشے دیکھا کرے گی۔ یعنی آدم کی امت کے سامنے نوح کی امت کے اعمال کھولے گئے، نوح کی امت ٹھہر کر دیکھ رہی ہے۔ نوح کی امت کے سامنے شیت کی امت کے اعمال کھولے گئے، وہ ٹھہر کر دیکھ رہے ہیں۔ ان کی امت کے سامنے ابراہیم کی امت کے اعمال کھولے گئے، اسماعیل کی امت ٹھہر کر دیکھ رہی ہے، اسحاق کی امت ٹھہر کے دیکھ رہی ہے، یونس کی امت ٹھہر کر دیکھ رہی ہے، یوسف علیہ السلام کی امت ٹھہر کے تماشا دیکھ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت ٹھہر کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تماشا دیکھ رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ٹھہر کر موسیٰ علیہ السلام ارے ایسے ایسے کام کیے، عیسیٰ کی امت نے تو اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا، یہ سارے اعمال دیکھ رہی ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے تیری امت کو اس لیے سب سے آخری امت بنا کر بھیجا ہے کہ کل بروز قیامت حشر کے میدان میں جب نام اعمال کو کھولا جائے گا تو ہر نبی کی امت دوسرے نبی کی امتوں کے عیبوں کا حال دیکھے گی اور ان کی رسوائی کو شاہد ہوگی، ان کی رسوائی پر دلالت کرے گی۔ تو اے مصطفیٰ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کل بروز قیامت تیرے امت کے اعمال کو کھولا جائے تو کسی اور نبی کی امت ٹھہر کر تیری امت کا تماشا دیکھے، اسی لیے میں نے تیری امت کو سب سے آخری امت بنا کر بھیجا۔ یہ سب سے بڑا کرم جو راز کھلا، ایسے بہت سارے راز ہیں جو معراج کی رات اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ تو سب سے بڑا انعام جو تھا وہ تھا نماز کا، 50 وقت کی نماز، 24 گھنٹے میں ہر 20 منٹ میں ایک نماز ہوتی۔ بولیے حافظ محمد علی خان صاحب، حافظ مجاہد علی خان صاحب اور ہمارے مولانا عبد الرحمن صاحب مسجد سے باہر نکل سکتے تھے آپ لوگ؟ وہ ہر 20 منٹ میں نماز، 24 گھنٹے میں 50 نمازیں اگر ہو جاتی تو 25 منٹ میں تو ایوریج نکالا گیا تو ایک نماز۔ حضور گئے 50 لے کر آئے، موسیٰ نے روکا، کہا کیا ملا؟ تو کہا 50 وقت کی نماز۔ تو کہا نہیں پڑھ سکیں گے۔ کیوں؟ ایکسپیرینس تھا، پچھلی امت نہیں پڑھ پائی تھی۔ تو موسیٰ نے کہا دس از ناٹ پاسبل، کیا کیا جائے؟ جائیے ایک بار اللہ نے بلایا، 9 بار حضور اپنی مرضی سے جا کر آئے۔ اس میں بھی کمال دیکھیے، یعنی اب چلے گئے ہیں، جہاں کے تھے وہیں کے ہو گئے ہیں، تو اب کوئی روک راک تو ہے ہی نہیں، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں، کوئی روکنے والا بھی۔ اب اپنی مرضی سے جب چاہے جاتے ہیں، جب چاہے آتے ہیں۔ 9 مرتبہ گئے تو ہر وقت میں 5 وقت کم، 5 وقت کم، 5 وقت کم، 5 9 45، 45 وقت کی ختم ہو گئی۔ اب امت سوچتی ہوگی حضور ایک بار اور اگر زحمت کر لیتے تو پھر جمعے کی جمعہ ہی ہو جاتی ہے کہ نہیں، بتائیے۔ لیکن موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی بہت ہیں آپ کی امت کے لیے،
ایکسپیرینس تھا، بنی اسرائیل کی بے وفائیاں نافرمانیاں موسیٰ نے دیکھ رکھی تھی، تو کہا نہیں آپ ایک مرتبہ اور جائیے، اب قربان جائے میرے نبی کے شرم و حیا کے۔ آقا نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے میرے رب کی بارگاہ میں جانے، صدا آئی محبوب 5 وقت کی لے جا، 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا، یعنی 5 وقت پڑھ لو 50 وقت، یعنی آپ 24 گھنٹے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کم از کم 5 وقت۔ کوئی جاتے ہیں رشتہ دار عمرے کو، حج کو یا امریکہ کو، گفٹ لا کر دیتے ہیں، بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ یہ گفٹ بھیجنے والے خدا کی ذات ہے، وسیلہ میرے نبی کی ذات ہے۔ تو دوستو کم از کم اس تحفے کی ہم کو آپ کو بڑی قدر کرنی ہے، نماز کی پابندی، معراج پاک مصطفیٰ کا یہ جو سفر ہے اور یہ جو تحفہ ہے اور یہ جو مقدس رات کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ بھئی واٹ از دس سیلیبریشن، یہ کہاں پر لکھا ہے؟ بتائیے صحابہ اگر سیلیبریشنز میں رہتے نا تو اسلام دنیا میں پھیلتا ہی، ان کے پاس وقت کہاں تھا بھائی؟ تابعین کے پاس نہیں تھا، تبع تابعین کے پاس نہیں تھا، وقت تو آپ کے پاس ہے۔ گھوڑے کی پیٹھ پر شہنشاہ اورنگزیب کی زندگی کے 55 سال گھوڑے کی پیٹھ پر گزرے، تب جا کر تو اکھنڈ بھارت انہوں نے بنایا۔ اتنا بڑے ایریے پر جو انہوں نے حکومت کی، یہاں سے بھوٹان تک، بھوٹان سے سری لنکا تک، جہاں تک ہندوستان تک، افغانستان تک، یہ سارا اکھنڈ بھارت جسے یہ لوگ کہتے ہیں نا، وہ اورنگزیب صاحب نے دیا تھا علیہ رحمت و رضوان۔ تو اتنا وقت صحابہ کے پاس تھا نہیں، کھانے کا وقت نہیں تھا۔ حضرت سفیان ثوری تصوف کی بنی دنیا کے بہت بڑے امام ہیں، کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ اگر کوئی روٹی لا کر دکھتا تو اس کو پاؤڈر بنا لیتے، پاؤڈر بنا کر اسے پیس لیتے اور پیس کر اسے جلدی جلدی پی لیتے۔ لوگوں نے کہا سفیان کیا کر رہا ہے؟ اچھی خاصی روٹی تو آئی تھی، شوربہ بھی تھا، اسے کوٹ کر پتھر پہ ڈال کر، کوٹ کر پانی میں ڈال کر لکوڈ بنا کر کیوں پی رہا ہے؟ تو کہنے لگتے اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ وہ ایسے لوگ تھے صاحب، ہماری جیسی فرصت کہاں تھی ان کے پاس؟ وہ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم جو آئے ہیں یہ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، یہ بیکار وقت برباد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے لوگ تھے۔ تو صحابہ نے سیلیبریشن نہیں کیا، تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا بھائی صحابہ نے بہت کچھ نہیں کیا، آپ وہ سب کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مرسیڈیز کار میں پھر رہے ہیں، موٹرز پہ پھر رہے ہیں، سیلیبریشنز کر رہے ہیں، بچے کی شادی میں 5000 آدمی کو بلایا، دعوت کر دی، اور جب آپ کو کوئی بدعت نظر نہیں آتی 10,000 کے آدمی کی دعوت کر دی، جب کوئی آپ کو بدعت نہیں نظر نہیں آتی۔ جب نبی کی بات آئی ہم نے کہا کہ جشن معراج النبی، تو کہا یہ تو صحابہ نے نہیں کیا۔ میں نے کہا بابا صحابہ نے اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے ساری زندگی اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے گزار دی۔ اگر تم بھی یہی کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، ڈونٹ سیلیبریٹ، لیکن سیلیبریشن اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے نبی کی بارگاہ اقدس میں خراج محبت پیش کر سکیں۔ دیکھیں میرے نبی کو جو سب سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ نہیں، بولو، حسنین کریمین کو بھی دیکھا، علی مرتضیٰ کا چہرہ بھی دیکھا ولادت کے بعد، دیکھا کہ نہیں؟ اپنے بیٹوں کو حضرت ابراہیم اور قاسم کا بھی دیدار کیا۔ لیکن مجھے بتائیے سب سے زیادہ خوشی کب ہوئی ہوگی نبی کو؟ بولیے سب سے زیادہ خوشی کب ہوئی؟ تب ہوئی جب اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کی، جب حق سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا، تو پتہ یہ چلا کہ آج کی رات وہ مقدس رات جو میرے نبی کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی رات ہے۔ تو ہم غلاموں نے بھی طے کیا کہ یا رسول اللہ آپ خوش ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ایک محفل سجا کر آپ کی خدمت میں ہم مبارکبادی تو رکھ سکتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ حضور قبول فرمائیے۔ آج قادری ہلز میں مسجد حافظ محمد علی خان میں بیت النور میں آپ کے غلام بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر آپ کی خدمت پہ تحفہ پیش کر رہے ہیں، اور آج سفر معراج پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی امت کو پیغام حق دے رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ بس یہی مقصد ہوتا ہے ان سیلیبریشنز کا، ان جلسوں کا دوستو، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ بس میری آپ سے یہی التجا اور التماس ہے کہ یہ جو سفر ہے اس کے پس پردہ جو محرکات ہیں، اس کے پس پردہ جو وجوہات ہیں اور جو اتنا بڑا انعام ہے، اس کو سمجھیں اور اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹوٹ گہرا رشتہ بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں رشتہ وہی جو مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں؟ باپ سے اگر رشتہ ہے تو مضبوط ہونا چاہیے، اگر کمزور ہو تو کام کا نہیں ہے وہ۔ یعنی تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی، ڈیڈی نے ایسے کر دیا، بیٹے نے ایسے کر دیا، آپ اگر ایزمشن کر کر بیٹھ جائیں کہ نہیں بابا نے جو کیا وہ غلط کیا میرے حوالے سے، تو رشتہ کمزور ہو گیا۔ ماں کا اور اولاد کا جو رشتہ ہوتا ہے، ماں کچھ اور کہتی ہے، آپ کچھ اور سمجھتے ہیں،
کیونکہ جوانی کا جوش ہوتا ہے. آج سمجھتے کہ دیکھو میری ماں میرے ساتھ حق تلفی کر رہی ہے، لیکن اس کے دل میں کبھی جھانک کر دیکھو، اگر آپ کا رشتہ مضبوط ہے، اگر وہ آپ کا گلا بھی کاٹ دے تو آپ کہیں گے کہ ماں نے جو کیا وہ سچ کیا، اچھا کیا. کیوں؟ رشتہ ہونا چاہیے تو کیسا ہونا چاہیے؟ باپ اور بیٹے کا ویسا ہونا چاہیے جیسے ابراہیم اور اسماعیل کا رشتہ تھا. کہا کہ بیٹا ہاں اللہ کہتا ہے کہ تجھے ذبح کر دوں. دیکھو باپ اور بیٹے کا رشتہ کیسا. اسماعیل نے کہا کہ بابا میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے. کہا ذبح تو تجھے کر رہا ہوں، تیری آنکھوں پر پٹی کیوں باندھوں؟ تو کہا بابا جب آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے تو ایک باپ کا دل تڑپ جائے گا، آپ میری بے چینی بے قراری کو سمجھ جائیں گے اور اللہ کا حکم پر اس پر عمل کرنے کے لیے میری محبت مانع ہو جائے گی، رکاوٹ ہو جائے گی، اسی لیے پٹی باندھ دیجئے. تو یہ رشتہ جو مضبوط تھا تو وہ خلیل اللہ بنے، ان کے بیٹے ذبیح اللہ بنے. اور اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، صبح قیامت تک امت مصطفی میں بھی اللہ نے سنت ابراہیم کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا. کیوں؟ رشتہ مضبوط تھا. بولیے تھا کہ نہیں؟ ایسے ہی آپ کا بھی رشتہ آپ کے نبی کی ذات سے مضبوط ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دن بھر رات بھر پتہ نہیں ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ احکام میں، شریعت کے احکام میں، قرآن کے حکم میں، حدیث کے آپ ہوں کہ میں ہوں، بے شمار نافرمانیاں ہوتی ہیں. لیکن دوستو کم از کم اتنا کرو، وہ ذات جو شافع محشر ہے، وہ ذات جو اس وقت کام آنے والی ہے جب کوئی کام آنے والا نہیں. عمل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. یاد رکھیے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نمازیں پہلی پرسش ہوگی یا غرور ہوگی، لیکن کب ہوگی؟ روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اعمال اپنی جگہ ہے، نبی کی محبت اپنی جگہ ہے، نبی کی شفاعت اپنی جگہ. یاد رکھیں عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. شیطان سے زیادہ عمل، عزازیل سے زیادہ عمل کسی نے نہیں کیا تھا. 14,000 کروڑ سال سجدے میں رہا پروردگار کے، اس کے باوجود بھی دودھ کاٹ دیا گیا، نکال دیا گیا. تھوڑا سا ادب نہیں کیا. کس کا نہیں کیا؟ آدم صفی اللہ کا نہیں کیا. بولیے اور کوئی احکام تو اس نے نہیں کہا. پروردگار سے یہ نہیں کہا نماز نہیں پڑھوں گا، عبادت نہیں کروں گا، تجھے ایک نہیں مانوں. آج بھی مانتا ہے. سب سے بڑا موحد وہی بنا ہوا ہے فرشتوں میں. آج بھی روئے زمین پر کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور علم کا یہ معاملہ تھا، علم پر بہت غراتے ہیں آج کل لوگ. میں نے کہا عزازیل شیطان سے زیادہ علم تو نہیں ہے نا آپ کو؟ معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا. جھولا دیا تھا اللہ نے، اس پر بیٹھتا تھا، ایسے ادھر جاتا سوئنگ میں تو 70,000 فرشتوں کو توحید پڑھاتا تھا. کیا پڑھاتا تھا؟ توحید. کوئی مدرسے کا چھوٹے موٹے نصاب نہیں. پھر دوسرے سوئنگ میں جاتا تو 70,000 فرشتوں کو توحید پڑھایا کرتا تھا. لیکن تھوڑی سی بے ادبی کی، وہ بھی آدم صفی اللہ کی، تو اتنا جو مقرب تھا اللہ کی بارگاہ کا، جو قریب رہنے والا مردود ہو گیا اور جنت میں رہنے والا نکال دیا گیا. ابھی تو آپ جنت میں گئے بھی نہیں، مقبول ہوئے بھی نہیں. تو ذرا سوچئے، آدم کی گستاخی پر اتنی بڑی سزا ہے تو جن کے صدقے میں آدم بنے ہیں اس نبی کی گستاخی پر کتنی بڑی سزا ہوگی. بات سے سمجھنے کی ہے دوستو. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. ادب نبی پاک علیہ السلام کا سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے کچھ باتیں ہو سکتی ہے، ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہوتی نہیں ہے. بھئی اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے گلے پر اگر تلوار بھی رکھ دی جائے تو کہیں گے نہیں ہم تو مانیں گے بھی اللہ کو. میں نے کہا واہ کیا کانفیڈنس ہے، دیکھ کے آئے؟ بولیے کسی نے نہیں دیکھا ہے میرے نبی کے سوا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ. کس پر لاؤ؟ غیب پر ایمان لاؤ. حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے دیکھا ہے، بس ہمیں کیا کرنا ہے. آخری بات سناؤں. ایک مرتبہ حضور آئے، ایک گھوڑا پسند آیا میرے نبی کو. حضور رکے، گھوڑے کو دیکھا، بڑا خوبصورت. کہا واہ کتنا حسین ہے، اسے خریدا جائے. قیمت طے کی. بزنس مین تھا، قیمت طے کی. کہا میں قیمت گھر جاتا ہوں، لے کر آتا ہوں جب تک یہ گھوڑا میرا ہوا. عرب والے بھی زمان کے بڑے پکے ہوتے تھے. کہا ہاں محمد آپ ہی کا ہوا. اتنی دیر میں ایک اور شخص آیا مشرکین مکہ میں سے. اس نے کہا بہت خوبصورت ہے، مجھے بیچے گا؟ نہیں محمد کو بیچا. ارے ان کو کیا بیچے گا، پیسے بڑھ کے لے لے مجھے دے دے. تو شخص نے کہا اچھا بات تو اچھی ہے. اتنی دیر میں اس نے سودا کر دیا. حضور ادھر سے گھوڑے کے پیسے لے کر آئے تو حضور نے دیکھا سودا ہو گیا. تو کہا اے شخص تو نے کیا کیا؟ تو نے تو مجھ سے سودا کیا تھا نا، تو کہا تھا کہ مجھے بیچے گا. تو کہنے لگا نہیں میں نے تو ایسا کوئی سودا نہیں کیا. ہے کوئی ایک گواہ تو ایک کم سم لا لو گھوڑا آپ کا. تو حضور کے پاس تو کوئی تھے نہیں جب گواہ کے لیے. تو حضور ادھر سے دیکھنے لگے صحابی رسول بھاگے بھاگے آئے اور آ کے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو حضور نے کہا ارے ایسا ایسا ہوا تھا. تو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں. تو حضور نے کہا کیا؟
تو کہنے لگے ٹھہر کے بازار میں ٹھہر کے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے اتنی قیمت میں محمد رسول اللہ سے سودا کیا تھا، اب یہ انکار کرتا ہے۔ اب وہ ڈر گیا، قبیلوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، کورٹ کچہری ہو جائے گی۔ اس نے حضور کو گھوڑا دے دیا، حضور کو پسند آیا، گھوڑا لے کر آ گئے۔ گھوڑے کی قسمت حضور نے اسے خریدا، جب تک بکے نہ تھے تو نہ کوئی پوچھتا نہ تھا، تو انہیں خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ وہ انمول گھوڑا حضور لے کر جب نکلنے لگے تو راستے میں پوچھا، بھئی تم تو تھے نہیں اور تم نے گواہی دے دی، ایسے کیسے؟ تو کہا یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ کے قدموں پہ، آپ گھوڑے کی بات کرتے ہیں، میں نے تو بغیر دیکھے اللہ کو ایک مانا۔ تو یہ جو تعلق صحابہ کرام کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا، اس کو ذرا سوچیں، اس پر ذرا عمل کریں۔ یاد رکھیں جو نبی سے دور ہو جاتا ہے وہ نبی سے دور نہیں ہوتا، وہ اللہ وحدہ لا شریک سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان آپ کو حضور کی ذات سے دور کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہر پل اپنے نبی کو حاضر اور ناظر جانیں، حضور کی مرضی، حضور کی خوشی کس چیز میں ہے، اس کو آپ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اور اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں یا میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو سمجھے کہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آج کی جو مقدس محفل ہے مولا، آج کی جو مقدس رات ہے، اس رات کا ہم کو صدقہ عطا فرما۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقدس سفر مقدسہ کی مولا ہمیں بھیک عطا فرما، ہمیں خیرات عطا فرما۔ معراج مصطفی کے صدقے طفیل تصدق مولا ہماری تمام حاجتوں کو پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما، منافع عطا فرما، چین کی، سکون کی، اطمینان کی اور استقامت کی زندگی عطا فرما۔ جب تک جلا تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار بنا کر جلا مولا، سینے میں تیرے نبی کی یاد میں دھڑکنے والا دل عطا فرما اور تیری یاد میں رونے والی سر پہ آنکھیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمریں خوب دراز فرما، جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے مولا ان کی بے پناہ مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ بے نمازیوں کو شب معراج کے صدقے تصدق مولا نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے عمل جو ہیں مولا انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایک بنا، ہم سب کو نیک بنا، ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی تیرے محبوب کی معراج کے صدقے تصدق مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔